السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور موت ہمارے والدین کو بھی آنی ہے۔ اللہ سب کے والدین کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، کئیوں کے والد اور والدہ دونوں رخصت ہو چکے، اور کئیوں کے دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا ہے اور ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ والدین کے حوالے سے جب وہ زندہ رہتے ہیں تو اس وقت تو ان کے بہت سے حقوق ہم جانتے ہیں، لیکن جب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں داغ مفارقت دے جاتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، تو اس وقت اولاد یقیناً بہت ایک کرب اور ایک مصیبت سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ساری زندگی ان کی کمی کسی طرح پوری نہیں ہوتی۔ اب ایسے حالات میں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی جو خدمت کرنا چاہیے تھی وہ خدمت نہیں کی، اور اکثر لوگ تو والدین کی زندگی میں والدین کے حقوق صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کر، اور والدین کے حقوق کے حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تکلیف، کرب، مصیبت، پریشانی، احساس، ندامت۔ چلیں دیر آئے درست آیت کے مصداق، چلیں ان کے جانے کے بعد ہی کسی کو خیال آ جائے، ویسے آنا تو پہلے چاہیے ان کی زندگی میں، تاکہ وہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو وہ اپنی اولاد پہ خوش ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص غفلت کا شکار رہا تو اسے والدین کے جانے کے بعد ہی احساس ہو گیا، تو پھر بھی الحمدللہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر ان کے جانے کے بعد بھی اسے خیال آ گیا اور وہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس جاتا ہے کہ مولوی صاحب، علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ میرے والد یا والدہ یا دونوں وفات پا چکے، اب کیا میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ کیا میں کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں جو میرے والدین کو فائدہ پہنچائے؟ تو جی ہاں، اگر ہمارے والدین ہم سے رخصت ہو جائیں تو ہم ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کام ایسے کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ان کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بھی بنے۔ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے رشتوں کو نبھائیں، جو والد یا والدہ کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں، ان رشتوں کو ان کے جانے کے بعد بھی نبھائیں، ان رشتوں کو ان کے جانے کے بعد بھی اہمیت دیں، ان سے قطع تعلق ہی نہ کریں۔ اور اسی طرح والدین کے جو دوست احباب، باپ ہے تو اس کے دوست، ماں ہے تو اس کی سہیلیاں، جن کے ساتھ بھی والدین کا تعلق تھا، ان کے ساتھ جس طرح والدین اچھا سلوک کرتے تھے، محبت اور پیار کرتے تھے، والدین کے جانے کے بعد وہی ذمہ داری اولاد کو ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کے لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد کو والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام نیک اعمال کو نامہ اعمال میں لکھنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، سوائے تین کاموں کے۔ اور ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بیان فرمایا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد انسان کی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ یعنی نیک اولاد اگر کوئی انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو اولاد پیچھے سے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ تو یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو کسی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کی دعا کی شکل میں جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے والدین کے لیے کچھ دعائیں بھی نقل فرمائی ہیں اور کچھ دعاؤں کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے اولاد کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی دعا کرے اور ان کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے یہ دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر آج اس طرح رحم فرما، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وفات پا چکے، دونوں صورتوں، لیکن وفات پا جانے کے بعد تو ان کو ان دعاؤں کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے۔ تو دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے، شفقت سے، پیار سے پالا پوسا، میری پرورش کی۔ یا اللہ آج ان پر وقت ہے، آج انہیں ضرورت ہے، اللہ آج تو ان پر شفقت اور رحم فرما۔ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
دعا کے طور پہ مشہور ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی زبانی یاد ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے بعد ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بھی معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔